حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، حسن عسکری کی اولاد نہیں تھی، تو باپ کے بعد بیٹا ہوتا ہے تو عقیدہ بنا لیا بیٹا تھا تو صحیح، غار میں چلا گیا، غار میں چھپا ہوا ہے، غار میں کیسے کیسے نظریات ہیں، غار میں چھپا ہوا ہے، قرآن بھی وہ لے کے چلا گیا ہے، جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا اور صحیح قرآن تھا وہ بھی اس کے پاس ہے، وہ لے کے آئے گا، اس کی 18,000 آیتیں ہیں، اس قرآن کی 6,600 ہیں، اس کی 18,000 ہیں، وہی لے کے آئے گا، امام بھی غائب، قرآن بھی غائب، تو پھر یار سلو کی ایک بات نہ کریں، یار سلو کی بات کریں، ہم تو ملاپ کی بات کریں، ہمارا تو مسئلہ ہی تولہ ہے، تبرہ نہیں ہے، تولہ ہے، جب تک تمہارا امام غائب ہے، کتاب غائب ہے، تو ساڑھے مسلک سے عمل کرو، جب وہ آ گئے ساڑھے کو لکھا لو اساں تواڈے مسلک سے عمل کرو۔ مدینہ اطلاع پہنچی 28 رجب کو 6 دنوں کے بعد، مدینے کے گورنر نے سارے لوگوں کو بلایا، ان میں حضرت حسین کو بھی بلایا، حضرت حسین نے مہلت مانگی کہ میں الگ بیعت نہیں کروں گا، سب لوگوں کے سامنے کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد گورنر نے مہلت دے دی، حضرت حسین نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور حضرت حسین مدینے سے نکل کے مکے کی طرف چل نکلے، 4 شعبان کو مکے پہنچے، شعبان 4، اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعدہ، کتنے مہینے ہو گئے؟ کہاں رہے؟ کسی نے مجبور نہیں کیا، مکے کے گورنر نے کبھی نہیں کہا میں بیعت کرو، آخر نواسہ رسول ہے، کون مجبور کر سکتا ہے؟ 4 مہینے کسی نے نہیں کہا، نہ کسی نے مجبور کیا، 8 ذی الحج کو حضرت حسین مکے سے نکلے، کوفے جا رہے، لوگوں بولو 8 ذی الحج کو مکے سے حاجی کہاں جاتے ہیں؟ مینا، احرام باندھ کے، حضرت حسین 8 ذی الحج کو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تیری کتابیں کہتی ہیں، یہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ، دل مانتا ہے دل آپ کا کہ حج چھوڑ دیں، پھر اگر لوگوں کا ذہن بنانا تھا تو حج بڑا موقع تھا، کہیں کہیں سے لوگ حج پہ آ رہے ہیں، حضرت حسین ان کے سامنے بیان کرتے جزید زانی ہے، شرابی ہے، اسلام کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، بہنوں سے زنا کرتا ہے، اس کا تختہ اٹھنا چاہیے، بڑا موقع تھا حضرت حسین کے پاس اجتماع کا، حج کا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حسین 8 تاریخ کو مکے سے نکلے، کس طرف چل نکلے؟ کوفے کے لوگ پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہیں موقع مل گیا پھر انتشار پیدا کرنے کا، پہلے انہوں نے حضرت علی کو ڈھال بنایا تھا اور اب انہوں نے کس کو ڈھال بنایا؟ خط لکھیں، آ جائیں، ہم نے کوئی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں ہمیں سنبھالیں، نہیں آئیں گے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ 18,000 خط، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خرپین کوفے کے، ان کے خط، ان کے دستخط، حضرت حسین چل نکلے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل
اس کو کوفے بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو یہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ کوئی مخلص بھی ہیں یا کوئی مجھے بنا رہے ہیں. مسلم کو بھیج دیا پہلے. کوفے سے 60 آدمیوں کا ایک وفد حضرت حسین کو یقین دلانے کے لیے آیا کہ سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے نانا کے پاس شکایت کریں گے. وہ 60 بندوں کا وفد بھی آیا تھا, وہ بھی ساتھ ہیں. حضرت حسین بھی, کنبہ بھی, قبیلہ بھی, بیویاں بھی, بیٹیاں بھی, معصوم بچے بھی. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بعد میں ہاتھ کھڑے کروا دوں گا آپ سے, لیکن کتنے بندے آپ میں سے جانتے ہیں کہ جتنے صحابہ مکے میں موجود تھے ایک ایک نے حضرت حسین کو روکا یا نہیں روکا؟ عبداللہ ابن عباس نے روکا. یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے, حضرت علی کا بھی چچا زاد بھائی ہوا, تو حضرت حسین کے یہ نانا بھی لگے نبی پاک کی نسبت سے, چچا بھی لگے حضرت علی کی نسبت سے. پھر ان کے لیے جھولی پھیلا کر میرے نبی نے تہجد کے ٹائم دعائیں مانگی تھی, مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما. انہوں نے کیسے روکا؟ انہوں نے کہا حسین اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تو میرے کہنے پہ رک جائے گا تو میں تیرے داڑھی کے بال پکڑ کے اور تیرے سر کے بال پکڑ کے اور تیری سواری کے آگے لیٹ کے تجھے روک لیتا, لیکن مجھے لگتا ہے تو میری بات نہیں مانے گا. حضرت حسین نے نہ بات مانی. حضرت عباس ابن عباس نے ایک جملہ کہا, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری سفید داڑھی خون سے تر بتر ہو گئی. کوفے کے لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا, آپ کے بھائی کو شہید کیا, مسلح کھینچا اور ان کے ران میں خنجر مارے. آج وہ تیرے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, عبداللہ ابن جعفر نے روکا, ابو سعید خدری نے روکا, ابو واقد لیثی نے روکا, سب صحابہ نے روکا. حضرت حسین نہیں روکے. ایک بات یہاں روک کے میں کہنا چاہتا ہوں, کتنے مہینے مکے میں رہے؟ لوگ ملنے آتے ہوں گے کہ نہیں آتے ہوں گے؟ میرے نبی کے نواسے کو لوگ ملنے نہیں آتے ہوں گے؟ بیٹھک نہیں لگتی ہوگی, مجلس نہیں لگتی ہوگی. بندیالوی چیلنج کرنا چاہتا ہے, تحدی کے طور پہ نہیں, صرف سمجھانے کے لیے, صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. 4 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی خطبہ, کوئی نجی محفل کی گفتگو, دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت حسین نے کسی بندے کو کہا ہو کہ وقت کا حکمران ظالم ہو گیا ہے, شرابی ہے, دین بدل گیا ہے, شریعت تبدیل ہو گئی ہے, میں نے اس کا تختہ الٹنا ہے, میرا ساتھ دو. حضرت حسین کا کوئی خطبہ, نجی محفل کی گفتگو قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. حضرت حسین نے کوئی کسی سے بات نہیں کی. آج تمہیں پتہ چلا کہ وہ زانی تھا, شرابی تھا. تم نے ایک دیوبندی عالم, نام اتنا بڑا ہے میں لینا نہیں چاہتا نام, میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر پہ کسی عالم کا نام لوں. اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. جب یزید کو رگے دو گے نا, معاویہ نہیں بچے گا, تم بچا ہی نہیں سکتے, اس سے نہیں نہ بچا. تو کہتا ہے معاویہ نے یزید سے کہا, دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے, یہ کام جو تم کرتے ہو زنا والا, یہ دن کے ٹائم نہ کیا کرو, رات کے وقت کر لیا کرو. یہ صحابی کہہ رہا ہے, صحابی, اور
پھر اسی کتاب میں لکھا، میں حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی آپ میں سے بعد میں مجھ سے پوچھنا چاہے میں نام بھی عالم کا بتا دوں گا، کتاب کا نام بھی بتاؤں گا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ پھر لکھا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا، بہنوں سے۔ میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں یزید کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں بھائی؟ معاویہ کی بیٹیوں کی یہ تصویر پیش کی ہے تم نے، ایک صحابی کی بیٹیاں صحابی کی، کچھ خوف خدا کا۔ حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، میں اس کا تختہ الٹ کے رکھ دوں گا؟ کوئی یہ خطبہ دنیا کے کسی بندے کے پاس ہو تو بندے عالمی منتظر ہے، انتظار میں پیش کرو، مستند ایسے نہیں۔ حضرت حسین کا گھوڑا ساری رات دھوپ میں کھڑا رہا، ایسا حوالہ نہیں، مستند حوالہ کوئی لاؤ، کسی کتاب سے لاؤ، باتیں میری دل کو لگے مان جائے، دل کو نہ لگے ماننا ضروری بھی کوئی۔ میں کوئی الیاذ باللہ کوئی نبی تو نہیں نا کہ میری بات ضرور مانی جائے، نبی کے علاوہ تو کسی کی بات ضرور ماننی بھی نہیں چاہیے، پرکھنا چاہیے حدیث کی کسوٹی پر، پھر بات ماننی چاہیے۔ کسی کی بھی ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، دل کو لگے تو مانیے ورنہ دیوار پہ پھینک کے چلے جائیے۔ ایک مقام پہ جب حضرت حسین پہنچے تو مسلم کو کوفیوں نے شہید کر دیا تھا، تو شہادت سے پہلے حضرت مسلم نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بھائی جان واپس پلٹ جاؤ، یہ سارے جھوٹے خط لکھے گئے تھے، یہ مسلم نے خط لکھا۔ حضرت حسین کو وہ خط راستے میں پہنچا، میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں، صرف 2 لفظ پڑھوں گا، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ سبحان اللہ بتائے گا کہ آپ سمجھ گئے، ورنہ میں ترجمہ کر دوں گا۔ جب پتہ چلا کوفیوں کی غداری کا کہ میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کیا، الرجوع، شاباش شاباش، مانو اسے۔ تاریخ کی باقی باتیں مانتے ہو، یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ فاراد الرجوع، واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بندے آدمی ہاتھ باندھ کے صاحب عقل لوگوں سے اور ارباب دانش و خرد بولو بندے آدمی کے ساتھ جو بندے آدمی بات کہنا چاہتا ہے۔ یا مسلم کی شہادت کی جہاں اطلاع ملی، رجوع کرنا چاہتے تھے، مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، ہم بدلہ لینے کے سوا نہیں جائیں گے۔ اس سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے یہ کس غرض سے ہو رہا ہے؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب تو موقع بدل گیا، شروع میں جو موقف تھا سو تھا، یہاں آ کے موقع بدل گیا، مسلم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سفر ہو رہا ہے۔ آگے آئے تو ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا۔ ابن سعد کو بھی لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، فاتح ایران۔ گالا نہیں کوئی سمجھ کے آ گئی ہوگی، فاتح ایران وہ پرانی ترک ہے،
یہ اس کا بیٹا ہے. اور سعد ابن ابی وقاص کسی صحابی کے لیے میرے نبی نے جملے کہے نا خدا کی قسم کلیجہ باہر آ جاتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں سعد میرا ماموں ہے. کسی طریقے یا ماموں ہوئے تو پیش کرو. سعد میرا ماموں ہے. کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے. بدر یا احد میں تیر چلا رہے ہیں حضرت سعد. نبی پاک تیر پکڑا رہے ہیں, وہ تیر چلا رہے ہیں اور نبی پاک ایک جملہ کہتے ہیں ارم یا سعد فداک ابی و امی. سعد تیر چلاؤ, تجھ پر محمد کا باپ بھی قربان, محمد کی ماں بھی قربان. اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان, سارے لوگوں کے باپ میرے نبی پہ قربان, اور میرے نبی کے ماں باپ سعد پہ. ان کا بیٹا ہے عمر, نام ہے عمر ابن سعد. اب رشتہ داری بھی ہے, ماموں کا, نبی پاک کے ماموں کا بیٹا. حضرت حسین کا رشتے میں نانا لگا. اس نے پوچھا کہاں, کدھر, کہ کوفے. کیوں, کہ کوفے والوں نے بلایا ہے. بوریاں پلٹ دی, یہ خط لکھے. یہ جو شہر کے چودھری ہوتے ہیں وڈیرے, وہ غیر معروف ہوتے ہیں, معروف ہوتے ہیں. سارا شہر انہیں جانتا ہے. فلاں سردار, فلاں چودھری, فلاں ایم این اے, فلاں ایم پی اے جانتے. تو وہ چودھری بھی بڑے معروف تھے, ان کے نام تھے, ان کے نام سے خط لکھے گئے تھے. حضرت حسین نے جب نام لیے, ابن سعد نے کہا حسین ذرا میرے دستے میں دیکھ, اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے ہوئے نہیں. وہ دیکھ, ایک ایک چودھری کا نام لے, وہ میرے ساتھ ہیں. حضرت حسین نے انہیں کہا اے فلاں ابن فلاں, او فلاں ابن فلاں, او فلاں ابن فلاں, یہ خط تم نے نہیں لکھے. انہوں نے کہا سان پانچ تان دی سو. ہم نے اس طرح سازشیں ہوتی تھی اس وقت, جھوٹے خط بنائے جاتے تھے, کئیوں کے لوگوں سے منسوب کر کے لکھ دیے جاتے تھے. لکھ دیے حضرت حسین کو دھوکہ دینے کے لیے, فریب میں لانے کے لیے. انہوں نے کہا ہم نے یہ خط نہیں لکھے, ہم نے نہیں لکھے. بس یہی حضرت حسین کو اصل حقیقت کی سمجھ آ گئی. ایک ایک کر کے وہ صحابی یاد آئے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا تھا کہ کوفی غدار ہیں, نہ جاؤ نہ جاؤ. اب حضرت حسین کو وہ سارے یاد آئے کہ میرے ساتھ فریب اور دھوکہ ہو گیا. اس جگہ پہ حضرت حسین نے 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے پیش کی. کتنی شرطیں؟ یہاں لکھ کر جاؤ آج ان شرطوں کو. باتیں بتانی بڑی آسان ہے, شعر گانے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کیوں, اس کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی, مر گیا تھا اسلام, کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا. حکومت زین العابدین کو مل گئی تھی. کربلا کے 3 سال بعد تک یزید حکمران رہا. کون, کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد تک یزید کا خاندان بادشاہ تھا. کربلا کے کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد. وہی حکمران, وہی خلیفہ, انہی کا اقتدار ہے. اسلام کہاں زندہ ہو گیا؟ یہ شعر و شاعری ہے یار, یہ شعر و شاعری ہے. اور شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ مشوراء یتبعہم الغاوون. چلو یار ایک بات آئی ذہن میں, ہر بندہ اس کو غور سے سنے. اور یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اس پر ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دیں. قرآن کہتا ہے شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. اور مکے کے مشرک
چودھری کا چند نہیں شاعروں کا کیا شاعروں کا کیا سرائکی آپ سمجھ خیبر پختونخوا والوں کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں سرائکی کا ایک شعر میں نے کہیں پڑھا کہ میں ساکو یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ کہ میں ساکو یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ محبوب کو کہہ رہا ہے تیرے گھر کا رستہ ہمیں یاد کیوں نہیں رہے گا وہ تو بڑا آسان رستہ ہے کہ میں ساکو یاد نہ راسی تیرے گھر دا رستہ توں تو سارے جنگل آسے ترائے تو سارے دریا توں تو سارے جنگل آسے ترائے تو سارے دریا میں تیرے گھر کے رستے میں کوئی جنگل آئیں گے 3 دریا آئیں گے کس کو یاد نہیں ہے شاعروں کا کیا ہوتا ہے جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے کسی شاعر نے کہا تھا ایک دن رویا میں ہجر یار میں ہجر کہتے ہیں فراق کو محبوب جدا ہو جائے ایک دن رویا میں ہجر یار میں 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں ہیں شعر و شاعری کیا ہوتی ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دستر دست جزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین اخباروں والے صحافی لکھیں گے مصنف محرر سب لکھیں گے حقا کے بنائے لا الہ ہست مانا کیا ہے اکیس ہم کوئی پتہ حقا کے بنائے لا اس کا بھی مانا کیا ہے نانی مانے کا کوئی پتہ وہ قوالی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے دریا باب اندر دریا باب اندر دریا باب اندر وہ آپ کے مولانا منظور صاحب وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں بھائی قوال جو ہے نا وہ ایک کو کل وہ چٹھی رکھا کل دسن دی نہیں گل پوچھنے دی نہیں گل دسن دی نہیں گل پوچھنے دی نہیں گل دسن دی نہیں اگو ایک بندہ تنگ ہو سکا ماں کسی نال نس گئی ہے گل پوچھنے دی نہیں گل دسن دی نہیں کمالوں کا کیا ہوتا ہے ایک شعر کو وہ پڑھتے رہتے ہیں دریا و حباب اندر حباب کسے کہتے ہیں یہ دریا کے اوپر جو بلبلے ہوتی ہیں دریا کے اوپر بلبلے نہیں ہوتی اس کو حباب کہتے ہیں وہ کہتا ہے سارا دریا اس بلبلے میں ہے دریا و حباب اندر دریا و حباب اندر ایک بندہ سر مار رہا اس کو وجل آ گیا حال چڑھ گیا کسی بندے نے کہا یار شیر تو اتنا اونچا کوئی نہیں دریا و حباب اندر تجھے کیوں حال چڑھا ہوا ہے اس نے کہا واہ شیر کوئی اچھا نہیں یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر وہ کیا کہہ رہا تھا دریا میں بہا بندر تو اس بندے نے کہا یار اگر دریا میں بندر بہہ بھی جائے اس میں حال چڑھنے والی کون سی بات ہے وہ کہتا ہے جب دریا میں بندر بہہ رہا ہوگا تو مزہ کتنا آ رہا ہوگا حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین کا مطلب یہ ہے کلمے کی بنیاد حسین نے رکھی تھی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے پکی بات ہے حقا کا معنی پکی بات ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین نے رکھی تھی اور لوگوں میں مکے کی سمیہ کی بات نہیں کرتا میں تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹے ہوئے بلال کی بات نہیں کرتا میں زنیرہ کی بات نہیں کرتا میں ابو فقیہ کی بات نہیں کرتا میں بدر کے شہیدوں کی بات نہیں کرتا میں احد کے شہیدوں کی بات نہیں کرتا اس شاعر نے حضرت علی پر حملہ کیا ہے یہ کہتا ہے حضرت علی نے بھی کلمے کی بنیاد نہیں رکھی کس پہ خوش ہو رہے ہو دوسرا طبقہ کس پہ خوش ہو رہا ہے کلمے کی بنیاد رکھی ہے تو کس نے رکھی ہے حضرت حسین نے رکھی حضرت علی نے نہیں رکھی میں کہتا ہوں
کلمے کی بنیاد آمنہ کے لال نے خود رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ نے رکھی، بدر و احد کے غازیوں نے رکھی. یہ ساری کہانیاں کل حضرت معین الدین چشتی، حضرت معین الدین اجمیری کا شعر ہے. کیا کیا باتیں جوڑی ہیں تم نے یہاں. آگے قوم مل گئی ہے لکیر کی فقیر. حضرت معین الدین اجمیری نے لکھا ہے، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین اتنا بڑا بزرگ، انہوں نے لکھا ہے بندیالوی پھر چیلنج کرتا ہے دنیا کی کسی کتاب سے. حضرت اجمیری کا دیوان موجود ہے، دیوان چشتی، اٹھاؤ حضرت معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے یہ شعر ثابت کر دو، میری سزا پھانسی ہے. لے آؤ. یہ معین الدین کاشفی یا معین الدین کاشانی کے شعر ہیں، جو شین تھا، نام اس کا معین الدین تھا. سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام کس کا لے دیا؟ یہ باتیں آپ کو لگے گی بڑی عجیب عجیب، یہ تو کبھی سنی ہی نہیں. یہ کیا پردے ہٹانے لگ گئے؟ ابن سعد کے سامنے حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی؟